نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، انسان کو جو مال ملتا ہے اور اس کو جو اولاد ملتی ہے یہ دنیا کی زینت کے لیے ہیں، اور اس میں انسان کے لیے آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے۔ ماقبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دو بھائیوں کا واقعہ ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی زندگی کی مثال بیان ہوئی۔ 44 نمبر آیت سورۃ الکہف میں کہ انسان کی زندگی کیسی ہے، پھر اس 45 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال اور اولاد ان دونوں کو زندگی کی رونق بتایا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بھی ہیں۔ مال کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں۔ پھر یہ مال اور اولاد یہ دونوں زندگی کے اعتبار سے رونق ہے، آخرت میں وہی اعمال کام آئیں گے جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اس لیے ان اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال آخرت میں باقی رہتے ہیں وہ یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات کے اندر شمار فرمایا کہ دیکھیں یہ کلمات ہیں، یہ یعنی اعمال صالحہ ہیں، انسان جو کرتا ہے وہ اس کے آخرت میں باقی رہیں گے۔ باقی یہ زندگی بھی فنا ہوتی ہے، مال بھی فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح آل اولاد بھی فنا ہو جاتی ہے، لیکن انسان نے جو اعمال کیے ہوں ان اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بقا ملتی ہے۔ جو نماز پڑھی ہے اس کا اجر باقی رہتا ہے، قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے اس کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے، زبان کا جو اچھا بول ہے، جو تسبیحات ہیں، جو ذکر و اذکار ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور ان کا اجر و ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ باقی جو دنیا کی زندگی ہے، جب یہ دنیا میں آیا تب بھی یہ خالی ہاتھ تھا، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسی طرح جب یہ دنیا سے جائے گا، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تب بھی اس کے ہاتھ خالی ہوں گے، کوئی مال و دولت اس کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ خالی ہاتھ اسے قبر کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ مال اور اولاد کو یہاں اس لیے ذکر فرمایا، عام طور سے انسان مال اور اولاد کی وجہ سے ہی بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ سود لینے والا سود لینے کی نیت یہ کرتا ہے، اپنا عذر یہ بیان کرتا ہے جی بچوں کے لیے کرتا ہوں، بچوں کے اخراجات ہیں، گھر والوں کے معاملات ہیں، کیا کروں، ان کے لیے انتظام کرنا ہوتا ہے اس لیے یہ کرتا ہوں۔ حرام کھانے والے کا بہانہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کو حرام سے تھوڑی پرورش کرنی ہے۔ بچوں کو حرام لقمہ کھلائیں گے تو ساری زندگی حرام چیز کا اثر ان کے اندر باقی رہے گا، حلال چیز کھلائیں گے تو حلال کا اثر ان کے اندر باقی رہے گا۔ تو لوگ حرام مال کمانے کے لیے اولاد کا نام استعمال کرتے ہیں، گھر کا نام استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اسی طرح مال یہ بذات خود بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ مال جب آ جائے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، غریب آدمی کو اپنے برابر بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دونوں انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ ہاں
اگر مال اور اولاد اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے، ان کا استعمال صحیح ہو، اولاد کی تربیت صحیح ہو، تو پھر یہ مال اور اولاد یہ دونوں انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر وہ مال سے اچھے کام کرے، بڑے بڑے کام ہیں جو مال کے ذریعے سے ہوتے ہیں، حج ہے، مال کی ضرورت ہے، عمرہ ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، کسی کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان اپنے مال کا استعمال صحیح کر لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے نہ لے، محنت کرے، پھر جو اسے مل جائے اس کا استعمال صحیح ہو، تو یہ اس کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا فائدہ بنے گا۔ دیکھیں، جس نے کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیا، اس کو خوشی دے دی مال کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی خوشی آخرت کی عطا فرمائے گی۔ اگر مال کا استعمال غلط ہو، شراب میں، عیاشیوں میں، ناجائز چیزوں میں استعمال کرے، تب یہ مال اس کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد کی تربیت ٹھیک ہو، دینی ماحول ان کو دیا جائے، نماز کا پابند کیا جائے، قرآن پاک کا انہیں شوق اور ذوق دلایا جائے، اس طرح ان کے لیے فکر کرے، اعمال صالحہ کی طرف ان کو پابند کرے، تو اولاد بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی 3 چیزیں باقی رہتی ہیں جن کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، فرمایا کسی نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ثواب اسے ملتا رہے گا۔ مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، پانی کا کنواں بنا دیا، کہیں درخت لگا دیا، مسافروں کے لیے مہمان خانہ بنا دیا وغیرہ، کوئی بھی نیک کام کر دیا اپنے مال کے ذریعے سے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا فرماتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا صدقۃ جاریۃ، اس کے لیے صدقہ جاریہ کوئی عمل کر دیا، اور اسی طرح کوئی علم والا کام اس نے کر دیا، مثلا کسی کو قرآن پڑھایا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا، جب تک اس کے شاگرد باقی ہیں اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کسی نے رکھ دیا مسجد میں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے علم کا۔ اسی طرح کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، تو یہ ایسا علم ہے جس سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، تو اس فائدہ دینے والے کو قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس نے ایسی اولاد چھوڑی جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے، یعنی اس قابل ہو جو دعائے خیر کر سکتی ہو، اس کے لیے کچھ کر سکتی ہو، تو یہ اولاد بھی اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اب اولاد کا حال یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا، اولاد صدقہ جاریہ تو بہت دور کی بات ہے، اب تو اولاد کے حالات یہ ہیں کہ ماں باپ کا جنازہ بھی ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ 4 تکبیریں ہیں، کون سی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے اولاد کو یہ تک خبر نہیں ہوتی۔ اسی سے اندازہ لگایا جائے کہ اولاد ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے مفید بن رہی ہے یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے زندگی میں تو اس کے لیے ہو سکتا ہے فائدہ ہو، رونق ہو، لیکن اگر ان کا استعمال صحیح نہ ہو، اولاد کی تربیت صحیح نہ ہو، تو یہ بڑی آزمائش بھی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، گویا اس کی ساری اولاد اور اس کا سارا مال برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ 2 چیزیں حدیث میں نماز چھوڑنے پر بیان ہوئی ہیں، گویا اس کا سارا مال چھین لیا گیا، اس کی اولاد ساری ختم ہو گئی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایک نماز چھوڑنے پر آپ نے بیان فرمائی، کیونکہ عام طور پہ نماز میں سستی بھی مال کی وجہ سے ہوتی ہے، کاروبار ہے، لین دین کے معاملات ہے، دکانداری ہے، کام کو چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں جاتا۔ اسی طرح اولاد کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اولاد کی فکر میں لگا ہوا ہے، نمازوں کی فکر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی مال اور اولاد دونوں کو بیان فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس کے یہ دونوں چیزیں ہی تباہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد رونق ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ صرف دنیا کی زندگی میں رونق ہیں، باقی آخرت کے لیے ان کو
کرنا پڑے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر ہے اس کی امید۔ اولاد سے تو بندہ کوئی امید لگائے، کیا پتہ وہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے امید پر۔ بہرحال نیک اعمال کرنے والا امید لگا سکتا ہے کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ تو باقیات و صالحات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسبیحات بھی ذکر کی ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں، ہمیشہ ان کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب باقی رہنے والے، ایک ایک سبحان اللہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سارے جانتے ہیں، ہواؤں میں ان کا تخت اڑ رہا تھا، ایک دیہاتی نے دیکھ کے سبحان اللہ کہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا تھا کہ ان کا کوئی بھی نام لے یا ان کے بارے میں کوئی بات کہے تو ان تک وہ پہنچائی جائے۔ ہوا نے وہ بات ان تک پہنچا دی کہ دیہاتی نے سبحان اللہ کہا، اور سبحان اللہ بھی یہ کیا، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، کہنے لگا پاک ہے اللہ کی ذات جس نے آل داود کو یہ سلطنت اور حکومت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس واپس آئے، فرمایا ابھی تو نے کیا کہا؟ پہلے تو وہ ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ڈر نہیں، بتا تو نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں نے تو یہ کہا تھا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، کیا بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے آل داود کو یہ حکومت اور سلطنت دی ہے کہ تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے، میں نے تو بس یہ کہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری یہ سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر قبول ہو جائے تو آل داود کی ساری حکومت اور سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا میں بھی چلا جاؤں گا، میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی، یہ تخت بھی ختم ہو جائے گا، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن فرمایا تیری زبان سے نکلی ہوئی سبحان اللہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ دیکھیں ایک سبحان اللہ کو انہوں نے اپنے تخت اور اپنی ساری حکومت سے اعلیٰ قرار دیا، کیونکہ یہ دنیا کے ساز و سامان اور یہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن اللہ بھی باقی رہے گا، اللہ کا نام بھی باقی رہے گا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے تو وہ یاد کرنا بھی باقی رہے گا۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق۔ قرآن